فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں امام جعفر صادق نہ حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں جلگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کی آ کے ان کے بچوں کی، خدام کی، کہ حضرت سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی، کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے، کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے۔ تو جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں، وہ بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی، قدر نہیں کی لوگوں نے۔ اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا، یعنی امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے۔ ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں گے، تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا۔ رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا۔ وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں، وہ کس طرح اپنے آپ کو منافق بنائیں، وہ کس طرح کر کے اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دوری نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا، پھر وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغض نفاق ہے، علی کا بغض نفاق منافق ہونے کی علامت ہے، اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے۔ علی کا بغض کتنی بڑی بات ہے، علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے، علی کا پیار علامت ایمان ہے۔ 2-3 قسم کے گروپ بن گئے، ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس، بعض کو تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو، اس سے بھی آگے نہ جاؤ۔ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے نہیں یہ لفظ نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا، ہم نے مسئلہ بن جائے گا۔ کچھ سرے سے اس قدر زیادہ معاذ اللہ تعالیٰ اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی، اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا، وہ چرس بناتے ہیں، بھنگ لیتے ہیں، وہ دھندا کرتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں، زنجیریں پہن لیے ہیں، اور کوئی شے آتی نہیں، سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو، دریا، اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرت نشے سے، شراب سے مولا علی شیر خدا کی۔ اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے حوالے کر دیے معاذ اللہ جو بیچارے 6 مہینے غسل نہیں کرتے، جن کو وضو کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے، مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے۔ جس آدمی کے منہ کے اندر سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے، وہ علی علی پکار رہا ہے، پابندی ہونی چاہیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے۔ میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے، تو مفتی اعظم کہلاتے تھے، لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے۔ ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے، جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو۔ کہا نہیں وہ مفتی اعظم ہے،
کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں. وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے دونوں. وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا کہ آپ مفتی اعظم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لایا ہے, سوال پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کا نام بتائیں. حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے, ڈرائنگ روم میں, وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے. وہ کہنے لگا یہ تمہارا پیر, تم کہتے تھے مفتی اعظم ہے, اسے 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے, کتاب دیکھنے چلا گیا ہے, وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا. آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا. حضرت اٹھ کے کو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا, میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے. میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں, یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں, ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے, ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے. یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے, بڑا ظالم ہے وہ پیر, بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قوال بٹھائے ہوئے ہیں, جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا. ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا, ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا. جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو. ایسے یار آدمی کو اجازت دے دی جائے گی؟ اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ. حضرت علی شیر خدا, دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں. او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے, کچھ بہاریں دیکھ کے آئے, کچھ بہاریں یہاں دیکھی, کچھ چڑھتی جوانی میں آئے. علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی. میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا. 10 سال کا مینوں عشق لگا سی, کھیڈاں کھیڈ دی نو تے کھیڈاں بھل گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی, پر ان تے رول گئیاں. حضرت علی شیر خدا, واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے, سرکار کا نکاح ہو گیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے. قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں, غربت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے, کہنے لگے غربت ہے, پریشانی کا عالم ہے, حالات دیگر کو ہیں, اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے, چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں. چلو کہا ٹھیک ہے, چلو ان کا ایک بیٹا لے آتے ہیں, ان کے بچے زیادہ ہیں, ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی, اپنے گھر میں رکھیں گے, بوجھ بٹ جائے گا. حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے. ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے, جس کو دل کرے لے جاؤ. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں, دوسرا میں لے جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے, میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے, یہ زمانہ جانتا ہے, بچپن کا پیار ہے, کن فیکون تے کل دی گل نہیں, اساں پہلا پریت رلائی. فرمایا مجھے ہمیں پتا ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں, اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا, لفظ بڑے پیارے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا, ابھی 7-8 سال عمر تھی. اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا, دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے, 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا, اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا, میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے. میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا, حضور گھر لے آئے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا, 9-10 سال عمر تھی. ایک دن میں نے حضور کو دیکھا, یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا, پکی پڑی ہوئی ہے, سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے, روٹی زمین پہ کھاتے ہیں, نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں. وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں, نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں. باقی ہر چیز کی ہوش ہے, صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں. مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, میں بچہ تھا. ایک دن میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا. نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے, اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے, فرض ہونے سے پہلے. اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا,
مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھیں، اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی۔ کہتے میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا، غور سے دیکھتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ، اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں، اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو بھلا کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے، آمین تو کہنا، سب کو نماز پسند آ جائے۔ اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے، اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ کیا؟ نماز۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے، اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا، فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت، مشورہ کر لے۔ جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے، وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو کہے کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبیوں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں، نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے ہیں میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچیرا دیکھ دیکھ کے کو پکارتے تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا، حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علیہ رضوان کو تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتا ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ آپ کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔
तुम मुकाबले में तो आ, मैदान लगेगा तो पता चलेगा। जब मैदान लगा तो हजरत अली ने एक ज़रब लगाई तलवार की, ज्यादा नहीं, एक ज़रब लगाई। एक ज़रब लगाई तो कहते हैं उसका सर भी काटा, गर्दन भी काटी, वजूद भी काटा, और इतनी जोर से तलवार मारी कि उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। हुजूर ने क्या फरमाया? अली की तलवार का एक बार दान में, एक बार अली की तलवार का, फरमाया 2 जहां में अगर सारे लोग नफली इबादतें करें तो अली को अल्लाह फिर भी ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा। सारी दुनिया की इबादतों से ज्यादा दर्जा ले गया एक तलवार चला, एक तलवार चला। और जब खैबर का दिन आया, कई दफा सहाबा कहे फतह नहीं होगी, मेरे रसूल ने फरमाया सवेरे मैं झंडा दूंगा और जिसको दूंगा उसे अल्लाह फतह देगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कान में पूछा, मैंने कहा हुजूर वो कौन है जिसको आप झंडा देंगे? चले मुझे कान में बता दे वो कौन है। तो हुजूर ने फरमाया उसका तारुफ ये है कि वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। हुजूर कोई एक तारफ और, तो हुजूर ने फरमाया खुदा रसूल भी उससे बड़ा प्यार करता है। हजरत अली सहाबा कहते हैं सारे मुंतज़िर रहे। हजरत उमर कहते हैं मैं सोया ही नहीं सारी रात कि मेरे हाथ झंडा आने वाला, सवेरे मुझे मिलेगी फतह की नवीद और खुशखबरी। फरमाते हैं मैं सोया ही नहीं। हजरत अली से पूछा आप किधर थे? जनाब अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मेरी तो आंखों में तकलीफ थी, मैं सोया हुआ था। पता क्या बना? कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब को बुलाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आंखों के ऊपर हाथ रखे। मैं कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंखों में दर्द है। फरमाया हाथ पीछे कर, अल्लाह ने तेरे हाथ में फतह लिख दी है, पीछे कर हाथ। हजरत अली कहते हैं हुजूर ने लुआबे दहन लगाया मेरी आंखों पे, मुझे पहले से भी ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गया। हजरत अली शेर खुदा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ 40 गज ऊंचा था खैबर का दरवाजा, 40 गज चौड़ा था। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाता मैदान में गया, अल्लाह अकबर के नारे। मैं रसूलुल्लाह का भेजा गया तो मैं शान से गया कि मैंने सीधे हाथ में तलवार थी, उल्टे हाथ से पकड़ के मैंने 2-3 दफा दरवाजे को हिलाया और अल्लाह अकबर कह के जब मैंने फेंका तो 40 गज दूर जाके गिरा। 40। हजरत अली ने ना कूफे में दावत की लोगों की, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, दावत की, सब लोग आए। एक नौजवान आया जिसने शोरा सुना था पर हजरत अली को देखा नहीं था, और हुजूर ने फरमाया नज़्रु इला वजह अली इबादा, मेरे अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो एक सहाबी ने कहा हुजूर जो ना देख सके, फरमाया ज़िक्रु अली इबादा, उनके लिए अली का जिक्र करना इबादत है, अली का तज़किरा करना भी उनके लिए इबादत। हजरत अली को देखा नहीं था। जवान कहता जब मैं आया ना, मैंने लोगों से पूछा वो बूढ़े मौला अली किधर है जिन्होंने खैबर का दरवाजा तोड़ा था, बड़ी शोहरत है, किधर है? कहते हजरत अली साहब ने बैठे थे, मुझे किसी ने कहा वो बैठे हुए। मैं गया तो हजरत अली अखरोट खा रहे थे, तो पूरा जोर लगा रहे हैं तो अखरोट कोई नहीं टूटता, पूरा जोर 2-3 दफा, कभी इस दांत में कभी इस दांत में, टूटता ही नहीं। कहते मैं हंसने लगा तो हजरत अली ने मुझे पास बुलाया, कहा बेटे इधर आ। तो मैं गया तो कहने लगे क्या सोच रहा है? कहते मैं डर गया। मैंने कहा हुजूर कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं जो सोच रहा था तो बता। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। फरमाने लगे मैं बताऊं तो क्या सोच रहा था? बताऊं? का हुजूर बताइए। आप फरमाने लगे तू सोच रहा था बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ दिया था? तू सोच रहा था कि इससे अखरोट तो टूटता नहीं तो खैबर कैसे तोड़ा था? फरमाते हैं मैंने कहा मैं यही सोच रहा था। ये जब अर्ज किया ना तो फरमाते हैं शेर खुदा का रंग ही बदल गया, पहले मुस्कुरा रहे थे फिर अंदाज बदल गया। उन्होंने अपने मुंह से वो जो खरोट लगा था झाड़ा, हाथ मुंह झाड़े, इमामा सीधा किया और फरमाते हैं शेर खुदा बन के बैठ गए। कहने लगे बेटे अखरोट को छोड़, कोई खैबर आ तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को तैयार हूं। खैबर कोई है तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो मैं तू इसको छोड़ अखरोट को, तू ला। कहते हैं मैंने कैफियत देखी तो हजरत अली का तो रंग ही बदल गया। मैंने कहा वाकया ये तोड़ डालेंगे, ये खैबर आज भी ये तोड़ डालेंगे, कैफियत ही बदल गई। फरमाते हैं शेर खुदा मुस्कुराए, कहने लगे बेटा डरना, मसला समझ। कहा हुजूर क्या है? आप फरमाने लगे अखरोट मैं किस्म की कुव्वत से तोड़ रहा हूं और खैबर मैंने अपने ईमान की कुव्वत से तोड़ा था। मेरे ईमान में आज भी बड़ी कुव्वत है। आज भी अगर कुफर ललकारेगा, आज भी अगर दीन का दुश्मन ललकारेगा, अली का जज्बा जिहाद आज भी बड़ा जवाब है। खैरत ईमानी आज भी बड़ी, दीन के साथ वफा का रिश्ता आज भी बड़ा मेरा जवान है। तो बता को खैबर तोड़ना है तो हजरत अली शेर खुदा, हर जगह कुर्बानी हजरत अली की। जब मदीने में ना हुजूर ने सबको अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बना दिया तो हजरत अली चुप करके खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया क्या सोच रहे हो? कहा हुजूर मुझे भी तो किसी का भाई बनाए ना। हुजूर ने फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। इमाम राजी ने लिखी है एक बात, बड़ी बड़ी अजीब बात लिखी।
امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کب تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا, ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا, امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا. یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں. اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے, فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے, اللہ ہی خیر کرے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات, اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلا لیا. رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا, پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا, اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے, ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے, بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے. تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو, علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے, جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے, تم تو بھائی بھائی بنے تھے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے, اس کی جان کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو جاؤ. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں, ہر جنگ میں پیر, السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے, آگے گزرنے والے آگے گزر گئے, اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا. حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی, مکان نہیں بنایا, کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے, بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے, نہ گھر ہے, نہ کچھ ہے, رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح, ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتے میں گیا, اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار کر کے بھیجا, مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں. لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی. سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے. میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے, وہ تینوں گئے تھے, مجھے انہوں نے بھیجا ہے. کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے, فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا, رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے, تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا, تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا. حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں. وہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے, سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے, دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے. میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دیکھ کے, پرہیزگاری دیکھ کے, دینداری دیکھ کے اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل, جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل, ان کو اپنی بیٹی دی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا, سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے. میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ, زور سے عصر کے درمیان کام کرتے. 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی. باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو. فرمایا 2 کلو ہو گئی ہیں, بڑی ہیں, 1 کلو میرے بچے کھائیں گے, 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے. تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا. تو بندہ مشورہ لینے لگا, مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے, مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ. کہا علی جائز پیسے تو اکٹھے کر لینے چاہیے, کیا حرج ہے, جائز اکٹھے کر لیں. شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا. حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے, حلال ہو تو حساب ہوتا ہے, لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں, میں اکٹھے ہی نہیں کرتا. نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے, میں اس رستے جاتا ہی نہیں. مولا کائنات شیر خدا. اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں. کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی, وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی, وہ والی زرہ جو احد, حنین, خندق اور
खैबर में भी उनके पास थी। ज़रा पकड़ी हजरत अली ने और शेर खुदा कह रहे हो भाइयों मेरी ज़रा खरीद लो, मेरी ज़रा। अमीरुल मोमिनीन है उस वक्त, अमीर वक्त है, बादशाह है कूफे के बाजार में। ओ भाई मेरी ज़रा खरीद लो, ये बड़ी निस्बत वाली है, बदर ओहद हुनैन में मेरे साथ रही। और शेर खुदा फरमाते क्या है, फरमाते हैं जब अली ने ये लफ्ज कहे तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत अली फरमाने लगे अगर मेरे पास नया तामत खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता, नया तामत खरीदने के पैसे होते तो मैं कभी ना बेचता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जिंदगी गुजारी, बापर्दा, परहेजगारी, दरवेशी, सादगी, सारी जिंदगी किसी का शिकवा नहीं किया मौला अली, बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं हुजूर मेराज में गए तो वहां से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने, एक जुब्बा निकला तो कहा अल्लाह मैं ले जाऊं। तो रब करीम ने फरमाया अभी मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं, किसी न किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला वो तो फिर तेरा फजल है। रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाएगा, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए। अल्लामा बिहारी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी। अगर मैं तुझे दे दूं, ये जुब्बा अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? तो हज़रत अबू बकर कहने लगे हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं तो अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हज़रत उमर को बुलाया, कहा फारूक आज़म अगर आपको दे दूं तो कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है पर राज़े इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दापोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के आबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए और मैं तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, कहा हुजूर अली ने सख्ती की हम पर, शेर खुदा ने सख्ती की है, बाद जंग के मौके पर कहीं सिपा सलार बने होंगे या जो मामला था सख्ती की है। कहते हुजूर की बारगाह में लफ्ज कहे तो नबी पाक नाराज हो गए। फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है? हुजूर कौन है? फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है मैं अली में से हूँ। अली